پاکستان تحریک انصاف کا نیا پلان عمران خان کے دو بیٹے جس پہ اس وقت بحث چل رہی ہے کہ شاید وہ پاکستان آئیں اور یہاں پر جو احتجاجی کال ہے اس کی قیادت کریں، جو کہ اس وقت جو حکومت ہے اس کے صفوں میں جو ہے وہ کھلبلی جو ہے وہ مچ چکی ہے اور کافی تنقید ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ آئیں گے تو اس کو بھی گرفتار کیا جائے گا، جس کے بعد جیسی یہ خبر گردش کرنے شروع ہوئی اور رانا جو ہے انہوں نے یہ بیان دیا اور پھر اس کے بعد جو تنقید ہوئی اور ان کو شو میں بٹھا کے کہا گیا کہ کس طریقے سے آپ لوگ ان کو قید کریں گے، کس طرح ان کو گرفتار کیا جائے گا، کیوں، کس مقدمے کے تحت انہوں نے کوئی نومئی کیا تھا یا کوئی دوسری جگہ پر جو ہے وہ بائک چرائے ہیں یا کیا کیا ہے جو آپ لوگ ان پہ مقدمہ کریں گے، FIR درج کریں گے، جس کے بعد وہ جو ہے انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے اور وہ ان کا حق ہے، وہ اگر آنا چاہتے ہیں تو وہ آ جائیں اور کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر حکومت کے لیے ایک تھریٹ ہے، وہ نہ پھر وہ جو پہلی طرح وہ لوگ کہتے ہیں کہ سنائپر لگائے، پھر نہ پھر سنائپر لگا پائیں گے، نہ پاکستان تحریک انصاف کو کس طریقے سے روک سکیں گے کیونکہ وہ برٹش سٹیزن ہے اور جمائمہ جو ہے وہ کوئی عام خاتون نہیں ہے، وہ برٹش میں ایک کہہ سکتے ہیں ایک سٹیک ہولڈر ہے، وہ ان کی بات اور ان کا جو کہیں پہ بیان یا اس کی موجودگی جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا کے لیے بہت بڑی نیوز ہوتی ہے اور اس وقت وہ اس حوالے سے جو ہے وہ سوچ رہی ہے کہ اپنے بیٹوں کو وہ پاکستان بھیجے اور عمران خان ان کے جو والد ہیں ان سے ملاقات کے حوالے سے یا پھر ان کی رہائی کے حوالے سے انہوں نے خود ٹویٹ کیا اور کہا کہ 2 سال ہو گئے ہونے والے ہیں عمران خان کو جو ہے وہ قید میں رکھا ہے اور کوئی ان کے بیٹوں جو ہے ان سے رابطہ نہیں کر پا رہے، جس حوالے سے یہ ایک نیوز بن گئی اور پھر اس کے بعد تمام تر میڈیا، سوشل میڈیا جو ہے اس کے پیچھے لگ گیا اور اسی ٹاپک پہ جو ہے وہ بحث شروع ہوئی ہے۔ تمام تر جو ٹاک شوز ہیں اس میں ایک چیز جو ہے وہ ڈسکس ہو رہی ہے، ایک جو ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان کے بیٹے آ رہے ہیں، کیا لاہ عمل ہوگا، حکومت پہ کتنا پریشر آئے گا، کیونکہ اس وقت جو لارجسٹ پارٹی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، سنگل لارجسٹ پارٹی، اور ان کو جو ہے وہ اتنا ایک تو یہ کہ اب خاموش ہو گئے ہیں لوگ، لیکن یہ کہ اگر وہ آ جاتے ہیں اور وہ لیڈ کرتے ہیں تو پھر جس طرح پاکستان تحریک انصاف کی پچھلی قیادت جو ہے جو پچھلی دفعہ باغی ہے ایک گراؤنڈ سے، ڈی چوک سے باغی ہے، کارکنوں کو اس طرح لاٹھی چارج اور آنسو گیس اور سنائپر کے لیے چھوڑ دیا، کیا ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ایسا وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر نہیں ہوگا، جس کے لیے یہ ایک تھریٹ بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو عمران خان کے ساتھ کڑے تو ہیں لیکن جب احتجاج ہوتا ہے تو وہ بھاگ جاتے ہیں، جس میں پہلا نام علی امین گنڈا پور کا آتا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے خبریں گردش کر رہی ہیں اور یہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے وہ انگلیوں پہ ناچتا ہے، جو وہ کہتے ہیں وہ کرتا ہے اور پھر بھاگ جاتا ہے۔ اس حوالے سے اگر وہ آ جاتے ہیں تو پھر ریاست جو ہے وہ ان کو روک نہیں سکے گی، اس حوالے سے بھی لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن حقیقت اس وقت آئے گا، یہ خبریں اس وقت جو ہے وہ سچ ثابت ہو جائیں گی جب وہ پاکستان آئیں گے اور پراپر اعلان کیا جائے گا کہ ہم اپنے والد یعنی عمران خان کے حق میں آ رہے ہیں اور اس کے لیے رہائی کے لیے احتجاج کر رہے ہیں اور اب ہم یہاں پر وہ دھرنا دیتے ہیں، وہ احتجاج کرتے ہیں، جلسہ کرتے ہیں، جو بھی ہوتا ہے، لیکن یہ بھی ایک سوال ہے کہ کیا وہ پاکستان آ کے پاکستانی سیاست میں انٹر تو نہیں ہوں گے؟ یہ ایک بڑا سوال ان لوگوں کے لیے ہے جو کسی اور شخص کو PTI میں برداشت نہیں کر سکتے، جس طرح کہ عمران خان کی بیوی بشرا بی بی، اس کو بھی برداشت نہیں کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ لوگ جو عمران خان کے قریب ہیں ان کو بھی برداشت نہیں کر سکے اور اس کے بعد وہ لوگ جو ان کے گھر والے ہیں جس طرح کہ ان کی بہنیں ہیں ان کو بھی برداشت نہیں کیا اور پھر انہوں نے اپنا بیانیہ جو ہے وہ اپنایا اور اپنے اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں کئی گروپ جو ہیں وہ بنے ہیں۔ اور دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ جو مولانا صاحب ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کو گھیرا جا رہا ہے کہ جو سینٹ انتخابات ہیں حکومت کے ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں۔ اب تک جو خبریں ہیں وہ یہی ہیں، جو میرے ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو PTI کے ساتھ اتحاد وہ سوچ رہے تھے JI پہ، وہ اب ختم ہو چکا ہے اور سینٹ میں وہ حکومت کے ساتھ جو صدر پاکستان آصف علی زرداری ہیں ان کے بہاف پہ وہ آ رہے ہیں، ان کے باتوں میں ان کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کے ان کے ساتھ ملاقاتیں کر کے اب یہ طے ہوا ہے کہ سینٹ انتخابات میں جو لارجسٹ پارٹی جسے کہا جاتا تھا کہ PTI ہوگی، اب وہ ختم ہو گئی کیونکہ مخصوص نشستوں کا کیس
کا فیصلہ ہوا اور وہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ نہیں دی گئی، ان سے واپس لی گئی اور بانٹ دی گئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک نئی سیاست جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ اب دوسری بات جو ہے وہ اس میں یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور صدر آصف علی زرداری کے درمیان جو ہے وہ یہ چل رہے ہیں، لیکن یہ خود بھی اسٹیبلشمنٹ کے نظروں میں ہیں اور وہ کوئی اچھے روابط جو ہے وہ اس وقت نہیں ہے۔ کافی زیادہ یہ بھی آ رہے ہیں خبریں کہ جو آصف علی زرداری ہیں ان کو ہٹایا جا رہا ہے اور ایک نیا نظام لے کے آیا جا رہا ہے جس کا 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم جس میں بہت کچھ ہوگا، اور ایک وہ پارٹی جو جمہوری پارٹی ہے، جو جمہوریت کو پسند کرتی ہے، وہ 27ویں آئینی ترمیم کو کبھی منظور ہونے نہیں دے گی، جس میں سب سے بڑا یہ ہے کہ ایک تو آرمی چیف کی مدت ملازمت جس کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بڑھا دی جائے گی۔ ایک وہ جب وہ خود آیا 3 سال، اس کے بعد جب 27ویں آئینی ترمیم ہوئی پھر 2 سال اس میں ایڈ ہوئے، اب 5 سال کی ایکسٹینشن کی خبریں جو ہے وہ گردش کر رہی ہیں، یعنی کہ 2032 تک سید عاصم منیر جو ہے پاکستان کے جو چیف آف مارشل وہ ہیں، ان کو ایک دیا جا رہا ہے کہ وہ 2032 تک آرمی چیف رہیں گے، اور اس یہ حکومت بھی 5 سال پوری کرے گی اور اگلا بھی جو ہے وہ اپنے حساب سے ہوگا۔ اور یہ نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو خطرے کی گھنٹی ہے وہ ہے، بلکہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بھی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنا مکمل کوشش کر رہی ہے کہ اگلا وزیر اعظم جو ہوگا وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوگا، اور وہ شخص جو ہے وہ کوئی اور نہیں ہوگا، وہ آصف علی زرداری کا بیٹا بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ پاکستان کا وزیر اعظم ہوگا۔ اور اس حوالے سے معاملات خراب ہیں، کیونکہ جب کنال کا جو خبریں آئی اور اس میں آصف علی زرداری کے ساتھ 3 بڑے شخصیات نے ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے، انہوں نے جب ملاقات کی، انہوں نے کہا کہ کینال کے حوالے سے جو ابھی مسئلہ بنا تھا کہ ہم سندھ سے نکال کے دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں، تو اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہاں تو مانا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ کریں، لیکن خبریں یہ گردش کر رہی ہیں کہ اس کے بعد جب پتہ چلا کہ سندھ کے عوام جو ہے اس سے جو پی وی پی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اس پر اعتماد جو ہے وہ کم ہو جائے گا، تو اس حوالے سے انہوں نے پلان کیا کہ باہر کہیں انہوں نے نیشنلسٹ پارٹیوں کو اکٹھا کیا سندھ میں جو ہے، ان کو کہا کہ اس کے خلاف احتجاج شروع کریں۔ پھر احتجاج شروع کیا گیا، اور پھر جب احتجاج ہوا تو ان میں سے کچھ لوگوں کو اٹھایا گیا اور کہا گیا کہ کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں آپ لوگ، اور وہاں سے ایک بات نکلی کہ صدر آصف علی زرداری نے ہمیں کہا ہے، اور یہاں سے روابط جو ہیں وہ یہ ذرائع کہہ رہے ہیں، یہ خبریں کہہ رہے ہیں، یہ گردشی ساری میڈیا پر، اور ساتھ میں وہ لوگ جو باوثوق ذرائع ہیں، اچھے جو ہے وہ خبریں دیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد معاملات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی کچھ حد تک خراب ہوئی، جس کے بعد آصف علی زرداری کو ہٹانے کے حوالے سے بھی باتیں ہوئی۔ اعزاز سید جو کہ جیو نیوز کا رپورٹر ہے اور کافی جو ہے وہ اپنے جانا جاتا ہے اس چیز کے لیے کہ وہ خبریں جب دیتا ہے تو وہ بالکل درست اور 100% جو ہے وہ کریکٹ ہوتی ہیں، اور انہوں نے یہ خبر دی کہ اس حوالے سے اس وقت پارلیمنٹ میں اور حکومت کے اراکین اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے درمیان یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ صدر کو ہٹانا جو ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ وہ اپنا طریقہ کار کر رہی ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ کوئی شخص اپنا طریقہ کار اپلائی کرے اور پھر آگے جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جو سوچتے ہیں وہی پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے اور عوام کے انٹرسٹ میں ہے، اس کے علاوہ کوئی پارٹی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے حق میں بہتر جو ہے وہ سوچے۔ ہم سارا کچھ جو ہے وہ جانتے ہیں اور عوام کے لیے کر سکتے ہیں، پبلک انٹرسٹ کے لیے جو بھی ہوگا ہمارے ادارے جو ہیں، جو سیکورٹی ادارے ہیں، وہ کریں گے۔ اور اس وقت خبریں بھی ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ایک جب عاصم منیر صاحب کی ہمارے پاک فوج کا جو ہے ان سے آرمی چیف، ان سے جب ملاقات کی تو ایک ویب سائٹ ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہے، فرینچ ویب سائٹ ہے میرے خیال میں، کہ وہاں پر یہ بات ہوئی اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ان کو کہ ہمارے عمران خان جو ہیں ان کے ساتھ سیٹلمنٹ کرو اور ان کو جو قید کا سسٹم ہے یہ ذرا ختم کر دو۔ لیکن تاحال اس حوالے سے کوئی
میں جو برف پگھلنے والی بات ہے وہ تاحال کچھ نہیں ہوئی. اب آنے والے دنوں میں دیکھا جائے گا کہ کیا عمران خان کے بیٹے پاکستان آتے ہیں یا پھر اندر ہی معاملات سیٹل ہوتے ہیں. دوسرا یہ کہ جو صدر ہے اس کو کیا وہ ایک دو مہینے میں اگر وہ رہتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر ہٹایا جاتا ہے تو پھر اس کا کیا انجام ہوگا. پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہوگی، کیونکہ یہ حکومت اس وقت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے بغیر زیرو ہے، کیونکہ جو ان کی سیٹیں ہیں ملا کے وہ پی ٹی آئی سے زیادہ بنتے ہیں. اگر یہ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت سے الگ ہو جاتی ہے تو پھر سنگل لارجسٹ پارٹی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف بن جائے گی. اور اس حوالے سے جو ہے وہ خبریں ہیں جو کہ ایک مشکوک سی سچویشن ہے. اس وقت ہر جگہ جو ہے وہ اپنی سیاست چل رہی ہے اور ایک ہی جو ڈور ہے وہ ان تمام تر سچویشن کو کنٹرول کرتا ہے. چاہے پی ٹی آئی کے اندر بھی لوگ ہیں ان کو بھی وہی ڈور آ کے ہلاتا ہے اور کام کروائے جاتے ہیں. لیکن اب یہ ہے کہ تین چیزوں جو ہے وہ آنے والے وقت میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ کیا یہ اگر ہوتا ہے تو پھر اس کا اگلا پوزیشن کیا ہوگا. لیکن یہ ہے کہ اگر عمران خان کے بیٹے سلمان اور قاسم اگر آتے ہیں تو یہ ٹرننگ پوائنٹ ہوگا، جس پہ جیو نیوز میں کیپٹل ٹاک میں اس حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ بات جو ہے وہ قابل غور ہے اور یہ پاکستان اسٹیٹ کو چیلنج ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں پر جو احتجاج میں ہوتا ہے احتجاج عوام کا حق ہے. اگر وہ چھین لیا جائے تو پھر کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا کوئی زیادہ فوکس نہیں کر رہا، لیکن اگر وہ آئیں گے تو انٹرنیشنل میڈیا اس کے ساتھ آئے گی اور پھر ایک ایک خبر ایک ایک منٹ، اور پھر انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ کوئی چیز کو سینسر نہیں کرتی کیونکہ وہ اسٹیٹ کے ماتحت نہیں ہوتی. وہ کوئی اسٹیٹ کا چینل نہیں ہے، پی ٹی وی نہیں ہے کہ وہ وہی دکھائے جو حق میں ہو. وہ وہی دکھائیں گے جو ریالٹی ہو اور وہ چیز جو کہ گراؤنڈ پہ ہو وہ چیز دکھائیں گے جو کہ اس وقت حکومت کے لیے درد سر بن چکا ہے اور حکومت سے ایک ہاتھ بڑھ کے بھی کسی اور کو جو ہے وہ کٹک رہا ہے کہ ایسا نہ ہو. کوشش جاری ہے کہ ان تمام تر سچویشن سے ہٹ کے کوئی راستہ نکالا جائے، لیکن فی الحال اس وقت یہ ہے کہ 4 جگہ جو ہے وہ حکومت پھنس چکی ہے اور جہاں سے ڈوریں ہلائی جاتی ہیں وہ بھی سوچ میں پڑ گئے ہیں کیا ہو سکتا ہے. لیکن مولانا جو کہ پہلے اس کو منانا کہتے ہیں، مولانا مان گیا مولانا نہیں مانا، مولانا مان گیا مولانا نہیں مانا، اب وہ سچویشن بھی ختم ہو گئی. ایک ملاقات اور مولانا پاکستان پیپلز پارٹی کے گود میں، اور اب ان کو کوئی محنت بھی نہیں کرنی پڑی. لیکن ایک جو ہے وہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جب الائنس کی بات ہو رہی تھی اور اس حوالے سے جو پی وی پی اور یہ جو ملاقاتیں ابھی کر رہے ہیں اس میں حکومت کی طرف سے مولانا کو کوئی پیشکش نہیں کی گئی، لیکن مولانا کو کام بھی حکومت سے ہے اور پی وی پی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ پی وی پی کے کہنے پہ جا رہا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پی وی پی ان کو اپنی بس میں کر لیتی ہے تو پھر یہ سوال ہے کہ شاید آنے والے وقت میں حکومت یعنی نون لیگ اور پی وی پی کے درمیان معاملات بگڑ سکتے ہیں، اور اس کے لیے 2 مہینے میرے خیال میں کافی ہیں اگر کچھ ہو جاتا ہے. تاحال خبریں جو ہے وہ اس والے سے ہیں، کوئی نئی ڈیولپمنٹ نہیں آئی. جیسے ہی کچھ آئے گا، چونکہ اگست میں بہت جلد آنے والا ہے تو اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں، اور کچھ آتا ہے سچویشن میں تو آپ لوگوں کو اپڈیٹ کیا جائے گا. تب تک مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.